علامہ اقبال، میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجئے۔ چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو گئی۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا۔ 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں 2 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا تو وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا، وہ پھر بھڑکتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہیں، علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے۔ وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں صرف گنوا رہا ہوں۔ اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا، اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنی نثر کے ذریعے سے بھی۔ قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی، لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیابہ راز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں، تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجیے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل اور خوار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا، اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک، اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں، جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے، ان میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ 4 یہ ہیں 2 کے جوڑے، 2 ابوین ہیں، ابوالکلام ابوالعلا مودودی، ابوالکلام آزاد۔
دو دکترین ہیں، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین، دو شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کی. دو ہی عین مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا. علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سورس ہے، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے. 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپک کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی، بہت بڑا ناقد، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی کی. یہ سارا کام کیا اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار بن کر سامنے آیا. اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے. ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم. اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی. اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے. اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی ہے. اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی تھی. میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا. اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. بنکم چیٹرجی، اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رجسٹ کر رہے ہیں. اس میں وہ زمین کی بندگی، بھارت ماتا ہم تیرے بندے ہیں، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علمبردار. پھر دوسری شخصیت سامنے آئی، راجا رام موہن. یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا عالم، 10 کے قریب زبانیں جو ہے ان کا ماہر، جس میں یورپینز بھی اور ایسٹرن بھی. پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا. انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتابچہ لکھا اس کی نفی کے لیے. اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں، اور اس کے بعد پھر اس نے برہمو سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی، بھئی اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سب مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو تو سب مانتے ہیں. یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے. رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف، ذرا اس کو پیچھے ڈالو. تو دین اکبر یا دین الہی اس کا نام تھا. اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفوف بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لایا جائے. بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی. اس نے بھی مجلس ازدی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا، اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے. بقول اقبال بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤست، اگر بہول رسیدی تمام بول آبیست. اسلام کا تو سارا معاملہ، دین جو ہے اس کا سارا جو مدار، دار و مدار ہے، وہ رسالت پر ہے، نبوت پر ہے. اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے. رسالت سے کاٹ دیجئے، حدیث سے کاٹ دیجئے، سنت سے کاٹ دیجئے، تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں، جو چاہیں تشریح کر لیں، جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوڑ کر لے جائیں. بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریہ سماج. دیانند سرسوتی نے، یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں.
انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ کھل کر آریہ سماج، اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی، اسی کے تحت RSS انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا، یہ اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو، یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہیں واپس لو۔ چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدھی کی تحریک ہو رہی تھی۔ میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے، اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تحریک کا، اس شدھی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس 6 باتیں لو اور جاؤ دیہات میں، جاؤ چنے لے کر گڑ لے کر جاؤ، کسی کا کھانا نہ کھاؤ، اپنا کھانا کھاؤ، کوئی تنخواہ نہیں، اور دین کی تبلیغ کرو۔ یہ نظام ان کا در حقیقت اسی شدھی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا۔ پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے۔ اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے، علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی ہے، اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے، وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے، اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا۔ نیشن سٹیٹ، ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو، یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں، مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے، ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے۔ یہ نیشن سٹیٹ کا تصور، یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے قطعہ جو ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، خیبر غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین، آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے، یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع کما کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان پر رسالت سے۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے۔ اب آئیے 1930 کا ماہ دسمبر، اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے، محمد علی جناح ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے، اور اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ ایس ایم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، ان کی 3 کتابیں جو ہے بڑی مارکت الآراء ہیں۔
آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں. وہ لندن گئے، انہوں نے محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو جواب جو تھا محمد علی جناح کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. ہندوز آر انکوریجیبل. یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناح نے. یوں سمجھیے کہ 24 برس کی محنت شاقہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی بنیاد ہو جائے، کوئی ہمارے مابین متفق علیہ اسکیم بن جائے، لیکن جس درجے مایوس ہوا ہے شخص. ہندوز آر انکوریجیبل، یہ ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات مجھ سے کرتا ہے صبح کو وہ شام کو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے. تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں؟ تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا. لیکن اب جو ہے 1930 میں جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا، مغرب میں جا کر بیٹھ گیا، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، ایم اے جناح تو وہاں بیٹھ گئے. ایک سورج اب طلوع ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر. یہ ہے علامہ اقبال. 1930 کا جو ان کا خطبہ ہے الہ آباد کا، وہ بہت اہم، بہت اہم، بہت اہم. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اس بات کیا تھا، اسے ایک فلسفیانہ انداز میں سوشیولوجی، عمرانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے، اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیمتی دستاویز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی، وہ اور یوں بھی کہیے کہ ایک پیشنگوئی کی. وہ پیشنگوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو. البتہ اس میں بعض لوگ جو ہیں اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا I would like to see the Punjab, the Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. اس میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے لیے تجویز دی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے. اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ 1930 تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا. تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے، یہ آج کا پاکستان، یا یوں سمجھیے کہ جو کچھ عرصے پہلے 1 یونٹ بنا تھا. برٹش انڈیا میں بھی یہ 1 یونٹ کی حیثیت سے ایک سٹیٹ بن جائے، تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا فرق ہے، کلچر کا فرق ہے، کچھ ان طرح کی چیزیں، زبانوں کا فرق ہے، تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے باقاعدہ پیدا ہو جائے. اسی لیے وہ کہتے ہیں I demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. اب اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ for Islam it will be an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its laws, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of the modern time. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا، ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے، ہوگا رہے گا، شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی. اب یہ پروفیسی بھی تھی، پیشن گوئی، اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں، ایک تجویز بھی تھی. لیکن اس کا جو اصل عنصر ہے، جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے، جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی. میرے پاس یہاں پہ 14 نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تذکرہ کیا. لیکن جس انداز میں، جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینول سیشن ہے اور اس میں صدر کی حیثیت سے خطبہ دے رہا ہے ایک شخص، تو یہ حیثیت جو ہے یہ بہت نمایاں، اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو ایک پازیٹیو عنصر ہے. اگر ایسا ہو گیا، ایک نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم، اب نوٹ کیجئے، عرب امپیریلزم سے مراد کیا ہے؟ عربوں کا دور ملوکیت،
اس سے پہلا کیا تھا؟ خلافت راشدہ اصل اسلام. دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا، حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا. وہی دور ہے جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ ہرہ ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، سینکڑوں تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے. اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن اعظم، کاٹ کھانے والی ملوکیت. اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا، وہ محل بنے ہیں شاندار، جو ہے جو بھی بادشاہوں کے ہاں ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے. تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے، لہذا اس میں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے، جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچ سکے. تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوک کی عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے، اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں، انہیں ہٹا کر وہ جو اس کی اوریجنل پیورٹی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشدہ، تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشدہ کا نہیں لیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے. لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حکیمانہ بات ہے کہ ہم اس کو bring them into closer contact with its old original spirit، جو اصل اسلام کی اصل روح ہے، and with the spirit of the modern times، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتہاد کے دروازے کو کھول کر، اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں. یہ ہے وہ چیز کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ، یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ، 1906 سے لے کر 1930 تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی. منفی، نیگیٹو، خوف، ہندو کا خوف، ہندو دبا لے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو معاشی طور پر بھی، تہذیبی طور پر بھی، ثقافتی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی شدی کی تحریک چل رہی ہے، ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے، ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ، چلے جاؤ. یہ سارا خوف کا عنصر تھا، اور اس میں تحفظات تلاش کرنے، کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ وہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا. یہ منفی موٹیو تھا، اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں، بلکہ کچھ خواص جو اونچے لوگ، نوابوں اور نوابزادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی. لیکن 37 میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پازیٹیو ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے، تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرک دینی پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو. تو گویا کہ مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں. اگلی بات، اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا ہے. اس کا واقعہ کیا ہے؟ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی اور وہ شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے. وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر پریکٹس کر رہے تھے، لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے. وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے. اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے، اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی. کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی. بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا. پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا، لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر، اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی. ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے. اور ان جو وزارتیں بنی تھی اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے وہ نیگیٹو جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی. پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر. یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے. مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی. لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے. اب اس معاملے میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی، میرے اس تجزیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم میں، اور اس کا خالق اقبال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے. تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی دو کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دوں. کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا. اس وقت کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے. قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے. اب یہ خبر پڑھیے. A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem. But it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. Ahmed Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity of all times. Note kijiye. One of the greatest poets, philosophers and seers, جن کو کہ مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، جس کے بنا پر آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں. He took a prominent part in the politics of country and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. His contribution to the literature and thought of the world will live forever. اب آخری جملہ سنیے غور سے. To me, he was a personal friend, number 1, philosopher, number 2, and guide, number 3, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. کوئی شک اس کے بعد رہ جاتا؟ اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد علی جناح ہے. لفاظ آدمی نہیں ہے وہ کوئی شعلہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے ابار لگا دے، نہیں. جو ایک ایک لفظ، وکیل، بہت بڑا وکیل، ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بولنے والا، انہیں کیا قرار دیا؟ تو خود تسلیم کیا. دوسرا میں اور دے رہا ہوں، یہ سن 40 میں اقبال ڈے منایا گیا تھا. اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد اعظم؟ If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں، مسلمان ریاست قائم کرنے میں، اور اس کے بعد میرے سامنے چوائس رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا. اور سنیے. Continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936 he thought of transforming the Muslim League, which was then only an academic institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he continued. Iqbal stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national